جی دوستو، جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی یو اے ای کے 2 روزہ دورے پر جا رہے ہیں، تو کل ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے، محمد بن زید ال نہیان سے۔ اور دورہ لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست کامیاب ہوا ہے، کیونکہ ایک بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی بھی دونوں ممالک نے سائن کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپریل 2000 اور مارچ 2030 میں یو اے ای کی جو بھارت میں انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً 21 بلین ڈالر تھی، اور جس میں کہ 15.5 بلین ڈالر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی، اور باقی جو تھی وہ پروفائل جو ہے انویسٹمنٹ تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یو اے ای 2022-23 میں بھارت میں آپ چوتھے نمبر پر تھا جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے۔ تو بھارت اور یو اے ای کے تعلقات زبردست چل رہے ہیں، اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ممالک، کیونکہ یو اے ای انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت خرچ کر رہا ہے انڈیا میں، اور صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ دوسرے معاملات میں بھی کافی کوآپریشن ہو رہا ہے بائیلیٹرل، اور ہم جانتے ہیں کہ یو اے ای میں ایک بہت بڑا مندر بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت اور یو اے ای کے تعلقات کس جانب جا رہے ہیں، اور پاکستان کو پاکستان کی اسپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ زیرو سم گیم ہے، لیکن بہرحال جوں جوں انحصار بڑھ رہا ہے یو اے ای کا، اور جو تعلقات بڑھ رہے ہیں، تو آبویسلی بھارت سے ہی لیبر فورس وہ منگوائیں گے، اور ہمارے پھر ریمیٹنسز کا ہمارے لیے ایشو ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی فوکس طریقے سے آگے چلنا ہے، ادروائز تو جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس کوئی خاص اسپیس نہیں بچے گی۔ اور ویسے بھی جب یمن کا معاملہ ہوا تھا تو یو اے ای نے، جب ہماری پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، تو یو اے ای نے بڑا سخت رسپانس ریئیکشن دیا تھا اس کے اوپر۔ تو اسی طرح جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا، قطر کے ساتھ بھی زبردست کام چل رہا ہے، اور یو اے ای انڈیا بہرحال فوکس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جہاں یہ معاملات چل رہے ہیں کہ بھارت مسلمان دنیا کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہا ہے، وہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کا جو بھارت میں اس وقت حال ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اتراکھنڈ میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا انکروچمنٹ کے بہانے کے، جی یہ انکروچمنٹ ہے، اور اب اس کے نتیجے میں کافی ایک دو دو بلکہ چار ایک شخص کو بھی کل ایک 50 سالہ محمد اسرار کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ فسادات ہوئے ہلدوانی میں، جب یہ مدرسہ اور مسجد کو ڈیمالش کیا گیا، تو اس کے بعد سے اب تک حالات بڑے سنگین ہیں ہلدوانی میں۔ تو یہ حالات ہیں، اور ابھی تو اور مساجد کا بھی جس طرح ذکر سن رہے ہیں، گیان واپی مسجد جو وارانسی میں ہے، اور شاہی عیدگاہ جو کہ متھرا میں ہے، تو ان کے متعلق بھی باتیں سن رہے ہیں کہ ان کے بھی کیسز اب عدالت میں چل رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جو عدالتوں میں کیسز آئیں گے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح بھارت کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا بابری مسجد کو لے کر، تو کوئی اس میں مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آتی، لیکن لیٹس ہوپ کہ کوئی سینٹی پریویلز، اور جو اس وقت مسلمانوں کا اور باقی بھی مائنورٹی سے خاص اور عیسائیوں کا جو حال کر رکھا ہے مودی کی ہندوتوا گورنمنٹ نے، یہ ختم ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کی فکر کریں، آپ بھارت سے کیا لینا دینا، لیکن وہاں ہمارے جو ہیں پاکستان جو نہرو لیاقت پیکٹ تھا ہمارا 1950 کا، وہ ہمیں اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ ہم مائنورٹیز کے حوالے سے بات کریں، جس طرح بھارت بھی اکثر اوقات یہاں جو مائنورٹیز کو پرابلمز ہوتے ہیں اس کے متعلق بات کرتا رہتا ہے۔ ابھی تقریباً 140 ہندوؤں کو بھارت نے نیشنلٹی دی ہے، جو کہ 12 سال پہلے پاکستان سے بھارت چلے گئے تھے۔ ابھی چونکہ وہ سٹیزن شپ جو ہے امینڈمنٹ ایکٹ بھی آیا، وہ کہ اس کے بھی رولز وہ بھی
انفورس نہیں ہوا کیونکہ بھی اس کے رولز بننا باقی ہیں، لیکن یہ بھی بھارت جو ہندوتوا کا ہے وہ مائنڈ سیٹ بتاتا ہے آپ کو کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اور جس طرح منی شنکر آئر نے بڑے اپنے ایک آرٹیکل میں کہا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز انڈیا ہیز بیکم موو فرام سیکولرزم ٹو ہندو راشٹر. تو یہ بات تو اب انڈینس خود دکھ رہے ہیں، تو ہمارا کہنا بھی بجا ہی بنتا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں بھارت میں وہ کتنے اچھے نہیں ہیں. دوسری طرف پرائم منسٹر مودی جموں میں ایک ریلی سے خطاب کرنے جا رہے ہیں 20 فروری کو. تو یہ بھی ایک اہم خطاب ہوگا، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارت کے وزیر اعظم. کیونکہ بھارت کی سپریم کورٹ نے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ سپٹمبر تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو اب یونین ٹیریٹری ہے اس میں انتخابات کروائیں. لیکن ابھی تک بھارت لے تو لال سے کام لے رہا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ الیکشن میں کوئی خاص ہونے والا نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ تو اس کا بائیکاٹ ہی کریں گے. خاص طور پہ ویلی میں اور چناب ویلی میں اور ایون لداخ میں بھی اگر ہوتے ہیں وہاں بھی الیکشنز، تو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں بڑے سخت احتجاج بھی ہوا وہاں پہ اور اس فیصلے کے خلاف. تو قصہ مختصر کہ بھارت جو ہے فورن پالیسی کے میدان میں تو مسلمانوں کے ساتھ پنگیں، جو مسلمان دنیا ہے ان کے ساتھ پنگیں بڑھا رہا ہے، وہاں اپنے لیے اسپیس بھی بڑھا رہا ہے. لیکن ہماری مسلمان دنیا سوئی ہوئی ہے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مساجد کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ کوئی خاص ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آتا. OIC کی جانب سے کینوڈائن بالکل بے معنی سی بے ضرر سی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی کولیکٹیو ایکشن نظر نہیں آتا بھارت کے خلاف. ہر ملک اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے اور اسی انداز سے معاملات کو آگے لے کر چل رہا ہے. کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ایون بھارت میں اپنے انڈیویجولی کوئی بات بھی کرے یا اس کے متعلق احتجاج کرے. تو یہ صورت حال ہے مسلمان دنیا کی. اور پھر پاکستان جو کہ ہم تو چونکہ ہمیشہ سے یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے مسلم دنیا کے کازز کو آگے لے کر جاتا ہے، لیکن اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. وہ کہ اب وہاں پہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں ایجپٹ میں حماس کے، اور جس میں CIA کے ولیم برنس وہ بھی جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں. ایجپٹ ہے، قطر ہے، اسرائیل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو ہاسٹیجز کے بارے میں کیا مذاکرات ہوتے ہیں. حماس کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 ہفتے کا سیز فائر ہوگا، اور لیکن کیا یہ انف ہے؟ حماس کے لیے تو اب امپورٹنٹ یہی ہے فلسطینیوں کے لیے کہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو. لیکن دوسری طرف اسرائیل نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ رفح پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. رفح بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے غزہ میں، تو ایک اور صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا.